بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں اس پہ مبنی ہوگی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد وہ 21 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اموات جو ہیں وہ 1,40,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب ہے, اور 1,500 سے زائد افراد وہ بالکل صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکے, اور اس کے لیے عوام کی مدد جو ہے وہ حکومت کو درکار ہے. اسی حوالے سے مختلف صوبوں میں مختلف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ عوام کو کسی طرح آنے والے وقت میں بڑی مشکل سے بچایا جا سکے. تو اس بڑی مشکل کے لیے اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر استعمال کی جا رہی ہیں اس کے بیچ میں عوام ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ عوام کے لیے اپنے لیے تو ہو ہی رہی ہیں, یہ ہم سارے لوگ جو ہے جو عوام ہیں یہ مل کے ایک حکومت اور ہمارے ملک کے لیے بھی مشکلات جو ہے نا وہ کھڑی کر رہے ہیں. جب ایک سوشل ڈسٹینس کریٹ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو سختی کی گئی ہے اور اس پہ اوپر عمل نہ کرنا, یہ وہ جس مقصد کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, جس مقصد کے تحت یہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس مقصد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. خیر, اس حوالے سے مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں سب, اور آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق بیسیکلی یہ کینیڈا سے ہیں, اور وہاں پہ ایک شو کرتی ہیں, ایک جیسا جو میرے والا کام ہے نا, یہ اسی ایک شو جو ہے وہ ہوسٹ کرتی ہیں, مہمانوں سے بات کرتی ہیں. آج یہ خود ہمارے ساتھ مہمان بن کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ پاکستانی, اور یہ پاکستان میں آئی تھیں اور لاک ڈاؤن ہو گئے. اب یہ واپس نہیں جا پائیں یا ان کا دل نہیں کیا واپس جانے کو, یہ ساری باتیں ہم آج ان سے کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مہوش وقار, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور جو ہمارے ویورز ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور صبح کل ہے, اور جن لوگوں کو آپ جانتی ہیں وہ سارے اس وقت محفوظ ہیں, کسی کو کوئی اس قسم کی شکایت کا سامنا تو نہیں ہے کورونا وائرس سے متعلق؟ ابھی اللہ کا شکر ہے عزیزوں کے سوشل میڈیا پہ ہمیں سب کا پتہ چلتا رہتا ہے, تو سب اپنے سٹیٹس اور چیزیں ڈالتے رہتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ابھی تک جس کو میں جانتی ہوں وہ اس چیز میں نہیں آیا ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت اونٹیریو میں بہت تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اچھا, کینیڈین گورنمنٹ نے تو بڑے خوبصورت پیکیجز جو ہیں وہ عوام کے لیے متعارف کروائے ہیں کہ اس مشکل وقت میں سرکار جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے گھروں میں چیکس تک بھی پہنچ رہے ہیں لوگوں کو. جی بالکل, کینیڈین گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹیو رہی ہے, اور انہوں نے مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو جیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور بہت ٹائم کے بعد آپ کے پاس چیک آنے, ود ان لائک 2-3 days لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو مل بھی چکے ہیں, تو وہ کوئی ایسا وہاں پہ پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. پر فیملی اچھے خاصے وہ پیسے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے ہیں 0 to 12 years ان کے الگ سے فنڈز آ رہے ہیں. تو مطلب وہ آپ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, بس وہ آپ سے اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ گھر بیٹھ جائیں, اور گھر بیٹھنے کی جو پرائس ہے وہ ہم پے کریں گے. بالکل, وہ ساری چیزوں کے ایکسپینسز اٹھا رہے ہیں. انفیکٹ جو وہاں اسکولز کا ابھی جتنا لاس ہو رہا ہے, تو آن لائن چیزیں اسٹارٹ کر دی ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز لے لیں. تو بس ان کا یہی ہے کہ آپ بلا مطلب اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی تو آپ باہر نہ نکلیں, گھر کے اندر بیٹھے, وہ آپ کو پے کر رہے ہیں, آپ کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی کہ لوگوں کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنا ضرورت مند ہمارے یہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں؟ ضرورت تو آپ کو پتہ ہے ہر انسان کو ہوتی ہے. جیسے آپ فیملی ہوتی ہے تو آپ کو ان کو کھلانا پلانا ہوتا ہے, آپ کو ان کی چیزیں لینی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے وہ انہوں نے فل کور کیا ہوا ہے آپ کو. مگر ہم لوگ ظاہر انسان ہیں, ہمیں ایک وہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے, جو کہ اس وقت سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ ان کو بھی ٹکٹس وغیرہ مل رہے ہیں, جیسے لوگ ایسے ہی باہر نکل کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی سنا تھا, تو ان کو وہ چارج انہوں نے کر دیا, تو وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے جیسے وہ پیسے تو دے رہے ہیں, مگر وہ بڑے بڑے ٹکٹ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اگر آپ رولز فالو نہیں کر رہے تو.
صحیح ہو گیا. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کو سختی سے مطلب اس کی پابندی کر رہے ہیں. شروع میں تو بہت بالکل نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو ایک لگ رہا تھا کہ چلو سارے اسکولز بند ہیں, آفیسز بند ہیں, تو ہم یہاں چلے جاتے ہیں پکنک کرنے, کوئی لیک پہ چلا گیا, پارک چلے گئے. تو انہوں نے پھر ادھر بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا, وہاں پہ بہت زیادہ مطلب پولیس کھڑی ہوئی ہے. جی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ لوگوں کی کوئی فیملی ویکیشن نہیں چل رہی ہے, آپ کو اس چیز کو سیریس لینا ہے اور آپ کو پے کیا جا رہا ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے, تو بس آپ گھر میں بیٹھیں. اور اب جو بھی مطلب باہر نکل رہا ہے چیکنگ ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں, کیا ریزن ہے باہر نکلنے کا, تو وہ آپ کافی اسٹرکٹ ہو. پاکستان میں آپ کو لاک ڈاؤن کیسا لگا؟ مطلب یقیناً آپ کافی متاثر ہوئی ہوں گی. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ابھی جو یہاں پر آ رہی تھی اور جبکہ اتنے صبح کے وقت میں یہاں پر آئی ہوں, باہر نکل کے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ لاک ڈاؤن ہے, کیونکہ اتنا سارا ٹریفک ہے, اتنے سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, جبکہ پولیس وغیرہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ لوگ چیکنگ بھی آئی تھنک ہر کسی کی نہیں کر رہے, پوچھ رہے ہیں, مگر سب باہر ہیں. میں یہی سوچ رہی ہے اندر کون ہے. نہیں, یہ بات سچ ہے کہ ٹریفک ہے, لوگ صبح صبح گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ اپنے کام کاج پہ نکلے ہوئے ہیں, اور اس طرح وہ حکومت کا کہا نہیں مان رہے جس طرح ماننا چاہیے, مگر پھر بھی لوگ گھروں میں موجود ہیں. یہ 90% لوگ جو ہیں وہ واقعی گھروں میں ہیں. ٹریفک ہی اتنا عام دنوں میں تو یہاں پہ پاپولیشن اتنی عام 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے یہ, تو وہ آپ حساب لگا لیں, 2.5 کروڑ لوگوں میں سے اگر 10% بھی باہر نکلے تو کیا حال ہوتا ہوگا. جی اچھا, تو ویسے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ حکومت نے جو آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی جا رہی ہے, اسے توسیع کر دی گئی ہے, اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے ہم نے وہ کروا رہے ہیں, اس طرح کی کہانی اس طرح نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. لگتا ہے کہ عوام کہیں نہ کہیں حکومت کی بات پہ مطلب یقین نہیں رکھتی ہے, ان کی باتوں پہ, ان کے دعووں پہ, ان کے پیکیجز پہ, ان کے خیالات پہ, ان کی رہنمائی پہ ان کو یقین نہیں. ایسا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے ان کو بالکل ایسا لگتا ہے, کیونکہ سب سے پہلی اگزامپل مطلب میری بھی جو لسٹ میں لوگ ہیں تو ان کو پہلا دھوکہ یہ لگا کہ لاک ڈاؤن کی انہوں نے جو ڈیٹ بتائی تھی کہ اس دن لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا, لیکن obviously جب تک پبلک گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی یہ لاک ڈاؤن بڑھتا جائے گا, کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے, کیونکہ جب تک ہم گھروں میں رہیں گے نہیں, ہم گورنمنٹ کی بات نہیں سنیں گے, وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کیسز ڈیلی بڑھتے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو اگر لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں گورنمنٹ سے, سو آئی بلیو کہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا, ہم اپنی نارمل لائفز میں بھی واپس آ جائیں گے, اور یہ جو پرابلم کریٹ ہوئی ہوئی ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم اس سے جلد نجات پا لیں گے. اچھا, آپ نے صحیح کہا کہ انشاءاللہ اگر یہ سارا کچھ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے تو ہم روٹین لائف میں واپس آ سکتے ہیں. چائنا نے جس طرح کام کیا ہے, اس نے مطلب وائرس کو بالکل پہلے ختم کیا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی نارمل جو لائف ہے وہ شروع کی جائے. مگر ہم دیکھتے رہے وہاں پہ انہوں نے اس شہر کو مطلب لوگوں کو, ان کے نمبرز جو تھے وہ بالکل صحیح تھے, ایک ایک بندہ جو اس سے انفیکٹ ہو رہا تھا انہوں نے پکڑ کے اسے ہاسپٹل میں مطلب اسے کہا یہ کرونا پیشنٹ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. انہوں نے سارے پیشنٹ چن کے جو ہے نا وہ الگ کیے, ان کو ٹھیک کیا, بعد میں پورے شہر پورے کا پورے شہر انہوں نے دھوئے, ٹھیک ہے, اسپریز کیے, ڈس انفیکٹنٹ اسپریز, اور وہ سارا کچھ کر کے اب ہم کلین ہیں اور ہم کام شروع کر سکتے ہیں دوبارہ. ہمارے یہاں پہ صرف پتہ ہے خبروں کی حد تک کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کے لیے جس کو جو کوئی کارڈ نہیں دکھا سکتا یا جو کسی عہدے پہ نہیں ہے کے لیے تو لاک ڈاؤن ہے بالکل. اور پھر حکومت کی جانب سے وہ جو آفر کی گئی تھی کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے گھر بیٹھ کے, وہ بھی ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, آہستہ 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 آہستہ. جو چیریٹی کرنے والے جو لوگ ہیں, جو این جی اوز وغیرہ ہیں, وہ نکل کے میدان میں آئیں اور انہوں نے آ کے بہت کام کیا, مگر پھر بھی یہ کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. تو حکومت کا اپنا بھی کردار تھوڑا سا وہ شیک ہوتا ہوا نظر آیا ہے ہمیں, جس کی وجہ سے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ پہ. تو کیا کینیڈا میں بھی ایسی ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, حکومت ایک دفعہ کوئی بات کہہ دیتی ہے تو اسے کس طرح فالو کیا جاتا ہے؟ نہیں, وہاں تو ان کو پورا ٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ ایک پورا
पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट करने के बाद पहले उनकी अपनी एक मीटिंग होती है, दे मेक श्योर कि जो वो बोल रहे हैं वो चीज़ हो, और वो वाकई ऐसा होता है. अगर उन्होंने कहा हुआ है कि आपको एक चीज़ 3 दिन में मिल जाएगी तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी. तो वहाँ के लोग इस हिसाब से आई थिंक कि हम बहुत लकी हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो ज़्यादातर लोग बाहर नज़र आ रहे हैं, उस दिन भी मैंने देखा इतनी लंबी कोई लाइन लगी हुई थी, आई थिंक शायद लोग राशन लेने के लिए. तो ये जो ज़्यादातर लोग बाहर हैं वो यही लोग हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई गाड़ी आए और उनको में से कोई आदमी उतरे, उनको कोई पैसे दे दे, कोई राशन दे दे, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है. बहुत से जो आम लोग हैं उनके पास फ़ोन्स नहीं हैं, और मेरे ख्याल से उसमें है शायद कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है या कोई, तो उनको इन प्रोसेस और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उनके लिए थोड़ी आसानी करनी चाहिए, थोड़ा उनको कि उनके हिसाब से इस चीज़ को करना चाहिए. गवर्नमेंट तो अपनी बेस्ट को एफर्ट कर रही है. गवर्नमेंट ने अपना इस हवाले से जितने, जिस वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ने जोगे ने वो करन दे, मतलब जिस काबिल हैं वो कर रहे हैं. हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमारे पास उन गरीब लोगों का डाटा नहीं है. हमें ये नहीं पता है कि गरीब लोग कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं. जी. अगर ये हमारे पास वो एक सही मानों में डाटा मौजूद हो तो आप डायरेक्टली वहां तक जो है वो चीज भेजें और खत्म कर दें. बिल्कुल. कभी आज तक जरूरत ही महसूस नहीं हुई. हमारे जो मर्दमशुमारी हुई है उसके मुताबिक सिर्फ कराची की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से कुछ ज्यादा है, और असल में जो लोग अंदाजे लगाते हैं कोई 3.5 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है. तो इसका मतलब है कितना बड़ा एक डिफरेंस है. पूरे बाकी पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा. जनाब एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम वापस आते हैं और इसी हवाले से बात करेंगे. कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे. मैं हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महविश वक़ार. इनसे एक बड़ी ज़बरदस्त बातचीत जारी है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से. महविश, एक हमने सेगमेंट शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोगों को उनकी सेहत के मुतालिक जो है ना कुछ मालूमात फराहम कर रहे होते हैं. तो दोस्तों आइए चल के ये हेल्थ टिप्स जो हैं ये देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार पाशा. हम हाजिर हैं अपनी हेल्थ टिप्स के साथ. अगर आप किसी बच्चे के बोलने या समझने में हिचकिचाहट महसूस करें तो वो यकीनन ऑटिज्म का शिकार है. ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है. ऑटिज्म के मरीजों में समझने की सलाहियत और सीखने की सलाहियत कम होती है. अगर आप महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे या ऐसे लोग हैं जो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, जिनको दूसरों की बात समझने में तकलीफ हो रही है, जो एक ही बात या एक ही लफ्ज बार बार बोल रहे हैं, या ऐसी आवाजों पर रिएक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मल आदमी आमतौर पर सुनता है, तो वो यकीनन ऑटिज्म का शिकार है. ऑटिज्म के मरीजों को सोचने और समझने में मुश्किल जरूर पेश आती है, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, जिनमें म्यूजिक बजाना, म्यूजिक सुनना और हिसाब किताब के काम वगैरह शामिल हैं. ऑटिज्म के मरीजों की याददाश्त भी बहुत तेज होती है. ऑटिज्म का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका. इसीलिए अगर आपका बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम्स शो करे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि इसका इलाज शुरू में ही मुमकिन है. उम्मीद है कि हमारी बताई गई हेल्थ टिप्स आपको आपके बच्चे का ख्याल रखने में मददगार साबित होंगी. अपनी नई हेल्थ टिप्स के साथ फिर हाजिर होंगे. जब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए. शुक्रिया. जी दोस्तों, टिप्स आपने सुनी, यकीनन आप इसका फ़ायदा उठाएंगे. अच्छा महविश, हम बात कर रहे थे सफाई के हवाले से, वो बात वक्त से पहले इधर उधर हो गई. तो दुनिया भर में लोगों ने मतलब इसको काबू करते हुए, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने पूरे शहर धो दिए कि दोबारा शायद मौका मिले ना मिले, इतने लोगों को कैसे घर में बंद करेंगे, है ना. तो यहाँ पाकिस्तान में भी कोई, कराची में भी खास कोई सफाई का कोई मामला नजर आया? आप हर साल आती हैं, कुछ पहले से बेहतर साफ आपको कराची नजर आया कुछ?
بس یہ کہ لوگ کم ہو گئے. اچھا اسی وجہ سے صاف لگ رہا ہے. شاید اس وجہ سے. لیکن کسی نے پکچرز شیئر کری تھی کہ جو سی ویو ہے وہ کافی صاف لگ رہا ہے کیونکہ آئی گیس وہاں پر لوگ نہیں ہیں. اور اگر ہماری گورنمنٹ بھی کسی طرح سے یہ آپشن کر لے کہ سٹی کو ڈس انفیکٹ کر دیں, جیسے کہ کرفیو 5 بجے تک ہوتا ہے, اس کے بعد آئی گیس لوگ شاید تھوڑے کم ہو جاتے ہوں گے, یا اگر لیٹ نائٹ اگر وہ کر لیں تب تو مجھے پتا ہے کہ لوگ گھروں میں ہی ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی ہم آپشن کر سکے جیسے دوسرے شہر کر رہے ہیں سٹی کو ڈس انفیکٹ کرنے کا, تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت غریب لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے, ایسی صورتحال میں آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی سب کو کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ان بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا ان اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پرسنلی طور پہ ان کی مدد کر دیں, کیونکہ نہیں پتا کہ کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں, کب مل رہے ہیں. وہ بیچارے اسی امید میں ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد پیسے مل جائیں, اور ہم اپنی طرف سے جو بھی مدد کر سکتے ہیں کریں. اور ایک چیز اور میں کہوں گی کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کریں تو پلیز ان کے ساتھ جا کر سیلفیاں نہ لیں, کیونکہ یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. کوئی کسی کو ایون چاول بھی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ پہلے ایک پکچر لے رہا ہے, جو کہ کافی امبیرسنگ ہوتا ہے اس انسان کے لیے, کیونکہ وہ تو مجبور ہے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن آپ مدد کریں تو چپ چاپ سے کریں, کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہیرو بننے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پرسنلی طور پر جائیں, لوگوں کی مدد کریں, اور جتنا کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے کریں. یہ نہ سوچیں کہ ان کو تو گورنمنٹ سے مل جائے گا. بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. وہ دکھاوے سے ساری نیکی جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ آج تک یہی بتایا سکھایا گیا ہے. مگر سوشل میڈیا جس طرح ہمارے اندر گھس گیا ہے نا, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ہر چیز کا مقصد اس وقت سوشل میڈیا. آپ کسی دوست کے ساتھ ملنا ہے, کسی دعوت پہ جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی 50-60 لائک تو آ ہی جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ کام. تو اس کے لیے ہر چیز کا مطلب انڈین لائکس ہے. وہ لائکس کلیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنی پوری فیملی کی تصویر جو ہے وہ ان 5000 لوگوں کے دوستوں کے گروپ میں رکھتا ہے جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ صرف لائکس اکٹھے کرنے کے لیے, وہ لائکس اکٹھے کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے ایسے تصویر کھینچ کے لکھتے ہیں آفرنگ پریئر. تو مطلب اس قسم کے کیسز تو ہماری زندگیوں میں جس طرح لوگوں کی جو لائک ہے نا, یہ حاصل کرنا مقصد رہے گا. تو کیا لوگ اگر آپ کے لیے انگوٹھا دبا دیں, وہاں پہ بنا دیں, تو وہ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں, لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بس آج کل لوگوں کو یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ لائکس ہوں, جتنے زیادہ ویوز ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی بھی مطلب ایک باؤنڈری ہونی چاہیے. جیسے اگر آپ کسی کے پرسنل ایونٹ میں گئے ہوئے ہیں, کوئی فیملی ایونٹ میں گئے ہوئے ہیں, کسی پرسنل شادی میں گئے ہوئے ہیں, تو وہاں سے آپ کو لائیو جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ فنکشن ہے. اپنی چلیں آپ چاہیں جتنی پکچر زیادہ, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو مطلب ان کی پکچرز ایسے پبلش ہو رہی ہیں, اور زندگی چل سکتی ہے بنا پوسٹ کیے ہوئے بھی. پوسٹ کیے ہوئے زندگی چل سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا پھر آج کل سوشل میڈیا پہ کتنا وقت گزارتی ہیں ویسے سوشل میڈیا پہ آپ؟ میں کافی ایکٹیو ہوں. میرے ماشاءاللہ مور دین 10,000 فالوورز ہو چکے ہیں, اور ڈیلی اب یہ کہ کیونکہ میں جب بھی پاکستان آتی ہوں تو میں پاکستان کو پورا ہائی لائٹ کرتی ہوں, ولاگز بناتی ہوں, الگ الگ سٹیز میں جا کے ان کی چیزیں دکھاتی ہوں. لاسٹ ایئر بھی میں آئی تھی تو کراچی کو بہت میں نے ہائی لائٹ کیا تھا بیچز پہ, اور ہم حیدرآباد گئے تھے کار سے, تو پورا راستہ مطلب میرے سارے ولاگز بنتے رہتے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تو گھر میں بند ہو, اب تم کیا کرو گی؟ تو میں نے ایک چیز سٹارٹ کری ہے, کوارنٹین ود مہوش وقار, جس میں ڈیلی کچھ نہ کچھ الگ چیزیں کرتی ہوں. جیسے کوئی ریسیپی, میں نے نیو ریسیپی ٹرائی کری. آج کل ایک کافی بہت زیادہ ٹرینڈ کری ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو میں نے ٹرائی کیا. میں نے ایک دن فروٹ چاٹ بنایا, ایک دن میں نے کرکٹ کھیلا, ایک دن میں نے بیڈمنٹن. کافی بھی نئی نئی اقسام کی. جی جی, ابھی کیونکہ سب گھر میں بیٹھے ہیں تو سب نئے نئے کافی پینے والے کا. تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ میرے پیج پہ جا سکتے ہیں, مہوش وقار فیس بک پہ, اور میں ڈیلی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چلو ہم لوگ گھر میں بند ہیں, ہم گھر میں بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. کبھی میں چھت پہ چلی جاتی ہوں تو وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. گھر میں رہتے ہوئے بھی میں فن کر رہی ہوں, ڈیلی کچھ نہ کچھ ہو گئی.
جی وہ آس پاس کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے جو کرنا ہوتا ہے میں وہ پھر بھی کر رہی ہوتی ہوں. اچھا صحیح ہے. اچھا تو واپسی کا ابھی فلائٹ شروع ہو جائیں گی جی, تو آپ کینیڈا فلائٹ کے انتظار میں یا بیٹھی ہوئی ہیں, اپنی خوشی سے آپ اپنے آپ کو پاکستان میں کراچی میں محفوظ سمجھ رہی ہیں؟ میں ایکچولی خوشی سے بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں, جبکہ ابھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ فلائٹ جانے والی ہے, اس منتھ بھی جا رہی ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ٹریول کرنا سیف نہیں ہے میری فیملی کے لیے بھی اور جو لوگ ہمارے اراؤنڈ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی. سو آئی فیل کہ شاید مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور پھر جانا چاہیے. ویسے بھی وہاں پہ سب چیزیں بند ہیں, سو اٹس اوکے. اچھا ایک اور میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ مطلب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے سوچتی ہیں. آپ کینیڈا میں رہتی ہیں, وہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی یعنی دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے کینیڈا چلے ہیں جی, تو ادھر جا کے ہم کام کریں گے اور ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا واقعی اتنا آسان ہوتا ہے کہ کسی ملک میں جائیں آپ جا کے اور بس ایک دفعہ ویزا لگ جائے آپ کا, وہاں چلے جائیں اور لہریں بہرے ہو جائیں, ایسا ہوتا ہے؟ جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو پہلے تو شروع میں تو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ اتنے ساری فیسلٹیز ہیں, آپ کو ہر طرح کے بینیفٹس دیتے ہیں, وہ پوری آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ سیٹ ہو جائیں وہاں پہ. تو وہاں پہ لوگ مطلب 20-25 سال سے جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ بہت سیٹ ہیں, بہت خوش ہیں اور بہت اچھے سے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. تو مگر اسٹرگل ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے, شروع میں آپ کو اسٹرگل جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا میں پاکستان سے باہر جب بھی گیا ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے لوگ ماشاءاللہ ہیپی ہیں, بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. جی نو سوری, بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ دیٹ ہیپی کہ وہ انہیں آج بھی ایک چیز مس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش ہم پاکستان جا سکیں یار, ہمارا جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, جہاں ہم رہتے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم یہاں تو آ گئے ہیں دوسرے ملک میں, مگر ہمیں سال میں ایک دفعہ جانا بنتا ہے, ہمارا 5 سال میں ایک دفعہ جانا بنتا ہے, تو وہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس وقت کا. پاکستان سے, ان کے علاقے سے کوئی بھی آتا ہے اس کو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے آیا. ہاں وہ بہت اچھی, کتنا مس کرتے ہیں وہ اپنے ملک, بہت زیادہ. پاکستان تو ہم لوگ جہاں پہ بھی رہے ہمیں پاکستان بہت یاد آتا ہے, اور میں یہی کہوں گی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں پاکستان سے واقعی بہت زیادہ محبت ہے. کوئی بھی چیز ہو, فنڈ ریزنگ کرنی ہو, کچھ بھی, اس میں وہ آگے رہتے ہیں. اور پاکستان کو تو ظاہر ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی مس کرتے ہیں یہاں کی چیزوں کو, یہاں کے لوگوں کو, اور کوئی آتا ہے وہاں سے تو ہم اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو پاکستان میں؟ پاکستان میں بریانی, جو انفارچونیٹلی میں جب سے آئی ہوں مجھے نہیں مل سکی ہے, تو گھر میں ابھی امی کے ہاتھ کا کھانا نہیں, بریانی نہیں آتی, اتنی اچھی نہیں آتی جیسی مجھے. اتنا اچھا موقع ہے کہ کسی یہاں کسی آنٹی وانٹی کو پکڑ کے نا کہ ادھر ادھر پلیز بنانے سکھا دیں, جو مشہور ہیں ان کے گھر چلی جائیں, ماسک واسک پہن کے فل اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹیو گاؤن پہن کے چلی جائیں ان کے گھر. ٹھیک ہے, انہوں نے کہیں کہ بھائی مجھے بریانی بنانا سکھائیں, اور وہاں پہ آپ جس کو بنا کے کھلائیں گے نا وہ کہیں گے واہ 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 یہ ہے وہ بریانی. نہیں, اور اس سے زیادہ وہ حیران ہوں گے کہ دیکھیں اس کوارنٹین میں محوش نے بریانی بنانی تھی. اچھا, اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ, مجھے نہیں آتی ویسے, مگر مجھے پتا ہے زیادہ مشکل نہیں, ہمیں صرف کھانی آتی ہے. ہاں کھانی آتی ہے. اچھا, اور ویسے کراچی کی مطلب کیا خاص بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ مس نہیں کر سکتی اور ہر وقت آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے, اس جگہ کے لیے, یا اس کراچی سٹی آف لائٹس ہمارا بہت ہی ایکٹیو اور فل آف انرجی سٹی ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے 3-4 بجے تک مطلب کوئی عام بات ہوتی ہے, لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں, ہوٹلنگ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک لائف ہوتی ہے نا, وہ میں کینیڈا میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں, کیونکہ وہاں ہماری ایک روٹین لائف ہے. یہاں پہ پوری فن لائف ہے کہ بس آپ آؤ, گھومو پھرو, شاپنگ کرو, فرینڈ سے ملو. سستی چیزیں دنیا بھر کے لیے بتا رہا ہوں, ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بھی بہت مہنگا ہے, تو سستی چیزیں اور ٹھیلوں کے کھانے, اتنے مزے کے کھانے. سوری, پروگرام کا رخ کہیں اور جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ محوش, آپ تشریف لائیں. پروگرام کا وقت جو ہے پہلا حصہ جو ہے کس طرح ختم ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا ہے, بڑی اچھی گپ شپ رہی ہے. اور دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین. تو ان سے ایک روحانی اور شرعی اعتبار سے جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. جمعے کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سب ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. کل جمعرات کے دن جس طرح ہم نے آپ کی غیر حاضری کو محسوس کیا ہے، اسی طرح آپ کو چاہنے والے اور جو آپ کو جو دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں آپ کا، انہوں نے بھی آپ کی غیر حاضری کو بالکل باقاعدہ محسوس کیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ، اور مجھے جہاں تک مجھے خبر پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ آپ اسلام آباد میں تھے، وزیر اعظم صاحب سے آپ کی میٹنگ تھی جس کی وجہ سے آپ مطلب پروگرام میں تشریف نہیں لا سکے. تو اس میٹنگ میں کیا خوشخبریاں لے کے آئے ہیں آپ جو ہمیں بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کی کابینہ کی ایک شخصیت کے ذریعے انہیں پیغام بھجوایا تھا ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ رسول پاک کے پاس جائیں اور وہاں جا کر دعا مانگیں. ٹھیک ہے. اور اس میں حوالہ بھی دیا تھا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تھا، لوگ بیچارے بہت تکلیفیں تھے اور سب لوگ امنڈ کر مدینے میں آ گئے تھے. راستے میں کیا تھا کہ کھیت سارے سوکھ گئے تھے، تو گاؤں کے لوگ مدینے میں آ گئے تھے اور حضرت عمر نے 60,000 آدمی کا کھانا ایک دن پکا کر لوگوں کو کھلایا. تو میں نے کہا کہ آپ سرکار کے پاس ان کو کہیں کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد وہاں دعا مانگیں، اور ساتھ ساتھ سرکار کے روزے کے اوپر سبز گنبد میں کھڑکی ہے، اس کھڑکی کو بھی آپ کھلوائیں، جو مطلب یعنی کہ کھلنے سے رحمت مزید برستی ہے. بہرحال یہ کہ میں نے پیغام دیا، اللہ کو یہ اچھا لگا. اللہ تعالیٰ نے ٹائم سیٹ کرا دیا ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ. پھر ہم ان کے پاس گئے. ظاہر ہے کہ جہاز تو بند ہے، 16 گھنٹے کا مویشن کیا کر سکتے تھے. وہاں گئے تو مطلب یعنی کہ ہم نے الحمدللہ ان کو یہ بتایا کہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے، اور جب انسان کو پر بھوک سوار ہوتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ بھوک برا ساتھی ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ اگر آپ لوگ لاک ڈاؤن کو سخت کرتے رہیں گے تو اس طرح لوگ کی جو بھوک ہے نا وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر آدمی جو ہے نا مطلب یعنی کہ برداشت کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو لوگ یا تو اپنے آپ کو مار دیں گے یا دوسرے کو لوٹ لیں گے، مار دیں گے. تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح آپ نے یوم اول سے وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں جن کا تعلق خوراک سے ہے، جن کا تعلق مطلب اس سے ہے ادویات سے، ان کو آپ جب کھولی ہے تو اسی SOPs کے ذریعے دوسری فیکٹریوں کھول دو کہ لوگ اپنے کام پہ تو جائیں. صحیح. تو وزیر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو 3 صوبوں میں یہ کام کر دیا ہے، لیکن آپ کے صوبے سندھ میں ابھی یہ کام نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ 18 ترمیم کی وجہ سے ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، صوبہ با اختیار ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ وہ اس بات کے لیے بہت زیادہ تیار تھے کہ یہ جو ہے مطلب یعنی کہ فیکٹریاں کھلنی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی مطلب اس موقع پر ہیں کہ کورونا تو کم نقصان پہنچائے گا، وہ نقصان زیادہ پہنچے گا جو مطلب یعنی کہ بھوک کا نقصان. جی. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو یہ یاد کرایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ 25 اپریل تک اگر 25,000 افراد متاثر ہو گئے تب تو ہم کنٹرول کر سکیں گے، اس سے بڑھ کر تو کنٹرول نہیں کر سکیں. میں نے کہا ابھی تو اتنے 16 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن 5-6 ہزار ہی ہوئے. اللہ خیر کرے. تو وہ بات بھی آپ کی مطلب یعنی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے، ایسا متاثر بھی نہیں ہوئے. امواتیں بھی جو ہے نا وہ ہوئی ہیں تو اس میں بعض اوقات امواتیں جھوٹی بھی بیان کی گئی ہیں. صحیح ہے. جھوٹی بھی، کہ کوئی مر گیا ہارٹ اٹیک میں تو اس کو کہا یہ کورونا مر گیا. کوئی 85 سال کی بوڑھی مر گئی جمشید روڈ کے علاقے سنا ہم نے، تو جب نے سنا 85 سال کی بوڑھی مر گئی تو کہا یہ کورونا مر گئی. تو مطلب کہ ایسی جھوٹی بھی اب مطلب یعنی کہ جو ہے نا تعداد بیان کر کے نہ جانے اس سے کیا مقصد لینا ہے، کس کو لینا ہے، کیوں لینا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. غیب کی خبر اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے عطا سے اس کے نبیوں اور ولیوں کو پتہ ہے. ہم تو عام مطلب یعنی کہ جو لوگ ہمیں کیا پتہ. تو مختصر کرنے کا میں نے ان کو بتایا. پھر یہ بتایا کہ یہ موت کیوں پھیلتی ہے، تو اس کی میں نے حدیث پاک سنائی کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب فحاشی اور عریانی پھیل جائے گی تو موتیں پھیل جائیں گی. تو مہربانی کر کے آپ یہ میڈیا سے فحاشی عریانی بند کریں. پھر میں نے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وہ میں نے باقاعدہ چارٹ دیا، حدیث میں ان کو دے دیا تحفے میں پورا چارٹ. اس میں نے لکھا حدیث پاک تھی سرکار کی، اس کا سرکار کا فرمان تھا کہ جب حکمران جو ہے قرآن کو چاند کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر مطلب یعنی کہ فیصلے کریں گے تو غربت پھیل جائے گی. تو ظاہر ہے کہ صاف ستھری بات ہے کہ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے.
ہم ان سے پوچھنے کے بجائے اپنی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر قرآن میں ایسی مصیبت آتی ہے تو کیا حل ہے اس کا, حدیث میں ایسی مصیبت ہے تو اس کا حل کیا ہے. اب جن کے پاس ہے, جن کے پاس طاقت ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے حکمران ہے, چاہے وہ اہل فیصلہ ہیں, وہ قرآن کے ماننے والوں کو بٹھائیں کہ بھائی ایسے مصیبت کے حالات میں اس کا حل کیا ہے. انہوں نے بیچاروں نے کبھی اس طرح دھیان ہی نہیں کیا, اور وہ کہنے لگے ہم مطلب یعنی کہ اس کورونا سے جنگ کریں گے. ارے بھائی کبھی کسی عذاب سے جنگ ہو سکی ہے؟ عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے. یہ عجیب لوگ ہیں, جنگ کریں گے, کورونا کو ہرائیں گے. تم کیسے ہراؤ گے؟ کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے عذاب کو ہرایا ہی نہیں, سوائے یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو ہرایا تھا. کب کہ جب عذاب آ گیا تو وہ سجدے میں گر گئے اور سب رونے پیٹنے لگے اور انہوں نے اب توبہ کی. تو یہ تھا. اب لوگوں کے ذہن میں کورونا کو ہرانا ہے, جیتنا ہے, اس جنگ کو جیتنا. ارے بھائی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ پتھر پڑ گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے بھائی, اس سے تم مطلب لڑ نہیں سکتے. کوئی نہیں لڑ سکا بھائی. تم تاریخ تو پڑھو. اچھا مسئلہ یہ تم نے تو سائنس کو اپنا آقا بنا لیا, قرآن و سنت کے پیچھے ڈال دیا. خدا کے بندو قرآن و سنت سے تو دیکھو کہ ایسے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے. قرآن کے 6 ابواب ہیں, اس میں ایک باب ہے قصص الامثال. اس میں واقعات ہیں, واقعات میں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے نہیں لڑ سکتے. یہ تم بیوقوف ہو, منہ سے باتیں نکالتے ہو ہم لڑیں, ہم کورونا سے لڑیں گے. ارے عقل سے کام لو. کورونا سے لڑ نہیں سکتے. یہ اللہ کا عذاب ہے, عذاب. اور اللہ کے عذاب سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ گر جاؤ, سجدے میں گر جاؤ. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں مسجدیں آپ نے بند کروا دی. جب 40 مسلمان کہیں دعا کرتے نا تو وہاں اللہ کا ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے کہا انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, بنگلہ دیش مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, SOP کا خیال رکھا جا رہا ہے, ڈسٹینس رکھ لیں گے فاصلہ. رمضان میں ابھی 7-8 دن باقی رہ گئے. آپ مسجدیں کھلوائیں, لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جب بندہ مسجد جاتا ہے تو پہلا قدم رکھ کے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی بندہ کہے گا رحمت دروازے کھول دے؟ اللہ نہیں کھولے گا. مگر تم نے تو سائنس کو اپنا آقا بنا لیا. تم تو انگریزوں والی بات کرنا شروع کر دی کہ ہم کورونا سے لڑیں گے. ارے وہ لڑیں نا بھائی, لڑیں. امریکہ لڑے, برطانیہ لڑے, فرانس لڑے, اٹلی لڑے, جرمنی لڑے. آپ کیوں لڑتے ہو؟ آپ کے پاس کتاب, ان کا کتاب نہیں ہے. لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. بہرحال اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو وہ باتیں سمجھائی ہیں کہ شاید زندگی میں کسی نے نہیں سمجھے, ہو سکتا ہے نہیں سمجھائی. اور دوسرا میں نے ان کو کہا کہ کاروباری لوگوں سے ملاقات کریں. یہ آپ کہتے ہیں کروڑ ملازمت, نے کروڑ نہیں 2-3 کروڑ ملازمت آپ کو دے سکتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس, ہم نے آج تک ریاست سے ایک پیسہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارا بیوپاری ہیں, 5-5 کروڑ روپے دینے ہیں لوگ ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو 30-30 ہزار آدمی کو اپنی جاب, اپنے فیکٹری میں ملازمت دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس ہم سے بات کریں. تو باقاعدہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ مجھے لسٹ دیں ایسے کاروباریوں کی جن کے اتنے لوگ ملازمت کرتے ہیں. میں ان سے ملتا ہوں. میں نے کہا بار بار ملیں, ایک مطلب بار بار ملیں. پھر میرے ساتھ افضل صاحب تھے, انہوں نے کہا سر آپ جب مجھ سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے بیوپاری کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہاں کا کاروبار سے کوئی ایکسپورٹ شروع ہو, پاکستان کا مال جائے. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ باتیں کی. مجھے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب جو بولتے زیادہ کم سنتے ہیں, کسی کی سنتے نہیں, اپنی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں 35 منٹ بیٹھا رہا. میں سمجھتا 5 منٹ انہوں نے بولا ہوگا, صرف 30 منٹ تو ہم نے بولا ہوگا, 5 سال میں انہوں نے بولا ہوگا. انہوں نے ہر بات سنی. یہ دراصل بات یہ تھی کہ باتیں ساری ہوتی جو مطلب کہ کامن سینس کی تھی. ریاست کی میں نے پہلے کہا جائے, دیکھو میرا ادارہ سیلانی جو ہے نا مجھے اتنا پیارا نہیں جتنا مجھے میری ریاست پیاری ہے. سبحان اللہ. اور میری تیسری میٹنگ ہے تمہارے ساتھ. میں نے کہا عمران خان صاحب تیسری میری آپ سے میٹنگ ہے. میں نے ہمیشہ ریاست کی بات کی اور میں ریاست کا آدمی ہوں, سیلانی کا آدمی بعد میں ہوں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات آپ نے کہا کہ یہ اگر عذاب ہے تو عذاب سے جنگ کوئی نہیں جیت پایا ہے, اور ہم اپنے لیے عذاب کو اور زیادہ سخت کر بیٹھے ہیں. صرف اس بیماری کی, ایک تو بیماری کا خطرہ اور اس کی پیدا کی ہوئی مصیبت, دوسری ہماری بھوک کی پیدا کی ہوئی مصیبت. آپ یہ دیکھیں نا, کیونکہ میں آپ کے درد کو اس طرح تو نہیں مگر اس کا ایک حصہ شاید میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میرے بھی فون پہ میسیجز وغیرہ لوگوں کے جس طرح آ رہے ہیں, مجھے پتہ چل رہا ہے وہ فلانا شخص جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کر کے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم کسی کی مشکل جو ہے وہ آسان کر سکیں کہ ہم تک اگر وہ خبر پہنچ گئی ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح لوگ بھوک کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے متاثر ہیں. اور یہ جو لاک ڈاؤن والا جو معاملہ چل رہا ہے, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب ایک دھوکہ چل رہا ہے؟ یہ مطلب کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ کے سامنے سڑکوں پہ لوگ آج بھی چل رہے ہیں, کام آج بھی ہو رہے ہیں. وہ جو ہارڈ ویئر کی دکانیں بند کی ہوئی ہیں
یہ دوسری دکانیں میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 شٹروں 2 شٹروں والی دکان ہے, ایک شٹر کھلا ہوا ہے, بندہ ایسے باہر کھڑا ہوا ہے, گاہک دور کھڑے لائن بنا کے کہ جیسے پتہ چلے گا پولیس کا فوراً گاہکوں کو تتر بتر کریں گے اور شٹر نیچے پھینک دیں گے. پکوان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اسی طرح. کیا کریں بھائی, کیا کریں یار. نہیں وہ یہ کریں کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب چیزیں بند نہیں ہو سکتی تو ہم نے جبرن کچھ لوگوں کو کیوں روزی روٹی سے محروم رکھا ہوا ہے. حجاموں کو اجازت مل گیا تو حجام مجھے کوئی اتنی حجامت بنا نہیں ہے. میرے ایڈمن صاحب میرے پاس آئے کہ یار آپ کو بھی حجام کو بلا لو. یہ دیکھیں میرا حال دیکھیں کیا حال ہوا ہے یار. دیکھو تو صحیح, کچھ تو سوچو. ہم لاک ڈاؤن اور سخت کریں گے, ہم لاک ڈاؤن اور سخت کریں گے. بھائی کہاں سے سخت کرو گے, کہاں سخت کرو گے یار. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا تو 55 سال کا دور ہے, 55 سال 52 سال پس سے یہ پارٹی بنی ہے. اچھا اس پارٹی نے جو آج تک جو کام کیے, اتنی خیر خواہ کب سے آ گئی ان کے اندر؟ ہاں وہی نا, تو اتنی حیران کن گفتیں, یعنی جن کے بارے میں ایک نہیں کروڑوں مثالیں موجود ہیں جو مطلب خیر خواہ سے ہٹ کر ہے. یہ خیر خواہ کیسے آ گئے ان کے اندر؟ اتنے انسان بجے. گینگ وار جیسے دور میں بھی کبھی انہوں نے خیر خواہی نہیں کی. لوگ اربوں روپے لوٹ گئے, ہزاروں لوگ مر گئے. کبھی ان کے یہ خیر خواہ کہاں سے آ گئی؟ ہاں تو بس اچھا یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی اس صورتحال میں ایک الگ الگ رائے. ہم اگر 4 لوگ اگر بیٹھے ہیں یا 40 لوگ بھی ہیں تو 40 کے 40 مختلف انداز سے اس سارے وقت کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ان 40 میں سے الگ الگ سب کو اختیارات دے دیا جائے کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے, آپ کیسے ڈیل کریں گے, آپ کیسے ڈیل کریں گے, تو آپ کے اندر کا خوف جو ہے وہ آپ کے فیصلوں کے اوپر واضح ہوگا, آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ خود ڈر رہے ہیں وائرس سے اور مطلب ایک ضرورت سے زیادہ, ہاں وقفہ آ گیا جی, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اور آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کی کالز ہم نے شامل کرنی ہے دوران وقفہ بھی, ہم آپ کی کالز لیں گے اور وقفے کے بعد بھی کال شامل کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور دوران وقفہ ہم نے کافی ساری کالز آپ دوستوں کی مطلب ہمیں آئی ہیں اور ہم نے سوالات آپ کے لکھے ہیں. حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے وقفے میں جو آپ دوستوں کے سوالات تھے استخارہ کے حوالے سے ہم نے استخارہ کیے. اور سب سے پہلا سوال تھا عمران صاحب کا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا, یہ لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں ویسے, ان کا کاروبار بہت اچھا تھا. اب دکان پر کسٹمر جو ہے وہ مشکل سے آتا ہے, بہت زیادہ پریشان ہے, کرائے کا گھر ہے ان کا, انہوں نے یہ کہا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی فیملی میں کچھ خواتین ہیں جن کو بلڈ پریشر کا بڑا ایشو ہے, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا پلیز گائیڈ کیجئے ہمیں. ہاں انہوں نے اپنی بہن شبانہ کا نام لیا تھا. جی ہاں عمران صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی پوری امت کی جو ہے بدحالیاں دور کرے اور خوشحالی عطا فرمائے. دیکھیں اجتماعی طور پر اس وقت کاروباری لوگ تو ویسے ہی متاثر ہیں, اور ظاہر ہے جب یہ جو آپ کے کاروبار ہیں ٹیمبر کے وغیرہ, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نیسسری ہوتی ہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے آسانی کے وقت استعمال ہوتی ہیں. تو عام طور پر ظاہر ہے کہ فرنیچر بناتا ہے, چینج کرتا ہے, اس وقت اس کے پاس اپنے کھانے پینے کے بعد پیسے بچتے ہوں نا. جی ہاں جی ہاں. تو گھبرائے مت, وجہ کچھ بھی نہیں, استخارہ کیا ہے, کوئی اشارہ نہیں آیا, خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ. بس وہی بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکھیار صحابی کو کہی تھی, آپ اور ہم سب استعمال کریں کہ فجر کی اذان ہوتے ہی ہم مطلب یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ پیارے آقا کے صحابی جو حضور کو شکایت کرنے کے آئے تھے کہ ہمیں مجھ سے دنیا روٹ کے چلی گئی ہے, تو آقا نے ان کو مطلب یعنی کہ یہ وظیفہ عطا فرمایا. اور بعد میں وہی صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا آگے آئے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا. تو دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ آیا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا بھی ہوں. تو عمران صاحب تشریف لے آئیے, میں انشاءاللہ 14 آیتیں قرآن پاک کی گھول کے دوں گا آپ کی بہن شبانہ کے لیے پانی میں, تو وہ پانی کا استعمال کریں اور بغیر گنتی کے پڑھتی رہیں یا حنان و یا منان, ثواب کی سے پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ کے آسماں ہیں. اس وظیفے کی برکت سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا. اور یہ ہر ایک کے لیے وظیفہ ہے, یا حنان و یا منان, یا حنان و یا منان. یہ وظیفہ بہت پڑھتے رہیں. یہ وظیفہ جلالی بھی نہیں ہے, جمالی وظیفہ ہے, اس میں گرمی بھی نہیں ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور بڑا احسان ہوگا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہمیں کراچی سے ایک خاتون کا آیا, انہوں نے کہا کہ عائشہ کی بیٹی ہیں 4 ماہ کی, رحمین ان کا نام ہے, اور وہ بہت زیادہ روتی ہیں. ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دی ہوئی ہے اور مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, بڑے پریشان ہیں اس بچی کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے. اچھا فہیم, عام طور ڈاکٹر یہ کہتے بھی ہیں کہ 3.5 مہینے تک تو بچہ بہت روتا ہے عام طور پر, اور بچے کے رونے کے لیے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان ہے
وہ ہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر بچے کو گلے میں ڈال دیے جائیں. تو ذرا آپ کہاں سے لکھیں گے؟ ہم تو ماشاءاللہ بنا تعویذ دیتے ہیں لوگوں کو, تو وہ اصحاب کہف کے نام بھی ہوتے ہیں, بقیہ بھی اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے منگوا لیجئے تعویذ, اس کو پہنا دیجئے, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. بقیہ یہ ہے کہ اس کی امی سے کہہ دیں کہ نماز کے بعد یا متینو یا متینو یا متین یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس بچے کو دم کرے, بچی کو دم کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, 3-4 منٹ تک بچہ روتا زیادہ ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. میڈیکلی ویسے ایک خاص حد تک تو بچے کا رونا جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے, اس کا جو نظام ہے اندر کا وہ اس کی ایکسرسائز میں ہوتا ہے, ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ان کے لیے مطلب گھر کا کوئی بھی مرد آ جائے وہ آ کے وہ لے کے جا سکتا ہے؟ ہاں وہ تو سارا, میں تو 4 نماز بھی میں ہوتا ہوں, ظہر اثر مغرب عشاء, آ جائے کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا. خواتین بھی آ سکتی ہے, خواتین بھی ہم نے خواتین کا کام بھی شروع کر دیا. 20-25 دن تو خواتین گھر پہ رکھا تھا, اب ہمارے پاس وہ خواتین آتی ہیں جن کے شوہر کے پاس موٹر سائیکل ہے, تو وہ لے کر آتے ہیں ان کو. تو فیمیلز بھی آنا شروع ہو گئی ہمارے, 8-10 دن سے آنا شروع ہو گئی. ٹھیک. ایک سیدہ خاتون کا ہمیں فون آیا تھا اور انہوں نے نوکری کے حوالے سے بات کرنی تھی اپنے بھائی کے, تو ان سے میرا خیال آپ کی بات ہو گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایک دفعہ پھر سے بتا دیں. انہوں نے 2 باتیں کہیں. ایک بات تو یہ ملازمت کی بات کی, تو دیکھیں ابھی ہم ملازمت ہم 15-17 سال سے یہ ہمارے پاس جاب بینک بنا ہوا ہے, ہم وہاں پر لوگوں کو ملازمت پہ رکھتے ہیں, لگاتے ہیں. خود ہمارے پاس 3,500 سے زیادہ کا اسٹاف ہے. کتنا اسٹاف جا رہا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ ریپلیس ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جارے کاروبار بند ہے نا, تو اس وقت مسائل ہیں کہ ان کو ہم ملازمت پہ کہیں لگوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. راست سوال یہ کہ انہوں نے کہا ہماری 3 منزلہ مکان ہے تو سب بظاہر تو اچھے ہیں, لیکن اب جب مکان تو دیواروں توڑ کے تو کوئی نہیں کھائے گا, یا دیواروں کی اینٹیں تو بیچ کے کوئی نہیں کھائے گا. تو سادات کرام کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں ہم نے الحمدللہ سادات کرام کے لیے الگ پیکج بھی بنائے ہوئے. اگر ان کے بھائی میرے پاس آ جاتے ہیں, ان کا بہنوں ہی بے روزگار ہے, بھائی کے پاس رکشہ ہے, تو وہ آ جائیں میرے پاس. آج بھی آ سکتے ہیں, ظہر کی جمعے کی نماز میں آ جائیں, جمعہ پڑھ لیں میرے ساتھ, تو جمعہ کی نماز میں آ جائیں, پھر ظہر میں آ جائیں, عصر میں آ جائیں, تو مجھ سے مل لیں. تو میں انشاءاللہ جو یہ 3 گھرانے ایسے ہیں جو سادات کرام کے ہیں, اور یقیناً ان کو شناختی کارڈ بھی ہوگا جس پر سید بھی لکھا ہوتا ہے سارے کے, تو پھر اس کے بعد ہم ان کو انشاءاللہ ان کو 3 گھرانوں کے لیے 3 پیکیج دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سادات جو بھی سید فیملی سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ریلیجسلی زکوٰۃ اور صدقہ, یہ زکوٰۃ اور فطرہ, کفارہ, فدیہ, اور مطلب یعنی کہ یہ 4 چیزیں نہیں دی جا سکتی. اچھا یہ نہیں دیا سکتا. بقیہ صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے جیب میں 100 روپے دے دی, 1000 دے دی, لاکھ دے دی, وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ویسے دیا جا سکتا ہے, چیریٹی کیا جا سکتا ہے, مگر وہ کسی اسپیسیفکلی زکوٰۃ کے نام پہ یا فطرے کے نام پہ وہ نہیں دیا جا سکتا. کفارہ لقطہ نہیں دیا سکتا, وہ نہیں دیا جا سکتا. بالکل صحیح. صدقہ واجبہ, ٹھیک ہے, صدقہ واجبہ ان کو نہیں دیا جا سکتا. حضرت عقیل کی اولاد کو, حضرت مطلب یعنی کہ یہ سادات کرام کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور غیر سید سے جو پیسے غیر سید دے سکتا ہے انہیں, یا صرف وہ سید کے پیسے ہی, یا مطلب لائک ہر مسلمان دے سکتا ہے, کوئی بھی دے سکتا ہے؟ اچھا اوکے, ایسا کچھ نہیں ہے. نورین صاحبہ کا لاہور سے میں فون آیا اور انہوں نے یہ پریشان تھی, ان کا 15 سال کا بیٹا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے ہمیشہ مسجد میں بھیجا نماز پڑھنے کے لیے, تو ابھی کچھ دنوں سے مسجدیں بند ہیں, تو آج بھی وہ مسجد میں وہ نماز نہیں ادا کر پائے گا, تو وہ گھر میں بولا کیسے جمعے کی نماز پڑھے گا. تو میں بڑی پریشان ہوں, آگے رمضان بھی آنے والے ہیں, تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی. جمعے کی نماز اگر کوئی مسجد میں جانے کی پابندی ہوگی تو پھر وہ گھر پہ ظہر کی 12 رکعت پڑھے گا, جمعے کی نماز تو نہیں ہو سکتی گھر میں نا, اس طرح اکیلے کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اکیلا بچہ ہے تو نماز جمعے کیسے پڑھے گا؟ صحیح ہے. تو وہ انشاءاللہ امید ویسے آپ کو ہے کہ نیکسٹ ویک سے 1000% امید ہے انشاءاللہ. 1000%, ٹھیک ہے, یعنی کہ پھر 100% یقین ہے. ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. بے شک. آپ اللہ سے برا گمان کیوں کرتے ہو؟ آپ کی سب سے بڑی مطلب یعنی کہ جو ہے نا رحمت کی جگہ مسجد ہے, اور اس وقت سے بڑھ کر رحمت بندہ اور کب مانگے گا, تو اللہ اس کے لیے کھول دے گا, فکر مت کریں. اچھا ویسے ایک اچھا پہلو بھی دیکھنے کو ملا ہے یہ اپنی جگہ, مگر ایک اچھا پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چھتوں کے اوپر لوگوں نے مسلے لگائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ باجماعت جو ہے نماز ادا ہو رہی ہے. ہاں جمعہ وغیرہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ, وہ بات صحیح, مگر جمعہ تو خیر اس کی شرعی ذمہ داریاں ہیں, تو وہ جمعہ بھی اگر چھت پہ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں گے, لیکن ہم چھت پہ جمعہ پڑھانے کے کیوں ہم قائل نہیں ہے, تو مسجد جو ہے تو پھر چھت پہ کیوں جائیں آپ سے. مگر وہ دیکھا کہ لوگوں نے باجماعت نماز جو ہے نا جہاں میں رہتا ہوں, میں فلیٹ پہ رہتا ہوں, سیکنڈ فلور پہ رہتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ جب مسجدوں میں جانا
اور لوگوں دکان میں جانا مسجد جانا ہر جگہ بند ہو جائے گا تو گھر پہ ہی رہیں گے نا, گھر پہ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دی, اور پھر ہر ایک پریشان ہے. دن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّهَارُ مَا شَاءَ, دن اللہ نے کام کے لیے بنا دی. آپ نے کام کاج اگر کرنا بندہ نہیں کرے گا تو دن گزرے گا کیسے؟ صحیح بات ہے, بالکل ایسا. وہ کل ایک مہمان تھے, انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ سارا دن باہر ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, اچانک انہیں گھر میں بیٹھنا پڑ گیا. اب وہ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ گھر میں رہنے والی ہیں اور آپ کو اچانک جو ہے نا 1 مہینے کے لیے کہیں کہ اب آپ نے باہر جا کے کام کرنا ہے, تو وہ ان کے لیے روٹین چینج ہوئی ہے. تو خواتین یہ انڈرسٹینڈ کریں اور مرد حضرات یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک گھر میں جہاں 4 گھنٹے آپ سے نہیں رہا جاتا, خواتین وہاں پہ 24 گھنٹے رہتی ہیں اور وہ ذمہ داری ساری نبھاتی ہیں. تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ حالات, پیار, محبت جو ہے وہ رشتوں کو مضبوط کریں. تو بڑی ایک اچھا پیغام تھا, میں نے کیسے ریپیٹ کرتے ہیں. امتیاز صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا, انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود و سلام, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس مشکل وقت میں فلاحی ادارے نہ ہوتے تو مشکلات اور بھی بڑھ جاتی. خدا را انہوں نے حکومت سے اور فلاحی اداروں سے درخواست کی کہ جتنے بھی وائٹ کالر جو لوگ ہیں جو ان کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ ایک وائٹ کالر آدمی جو ہے اس کی اگر سیلری آتی ہے تو وہ سیلری کی آنے کی تاریخ سے 4-5 دن پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت جہاں سیلریز نہیں مل رہی, آدھی سیلریز دی ہیں, کچھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, تو ان کا خیال رکھا جائے. اور پھر انہوں نے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ایک بریک کی آواز میرے کان میں پہنچ چکی ہے. بریک کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے ہم جواب دے رہے ہیں استخارہ کی روشنی میں. امتیاز صاحب نے کال کیا تھا, ان کے جو خیالات تھے جو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح یہ جس انداز سے یہ سوچ رہے تھے؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی مطلب یعنی آپ کی سوچ ہے امتیاز صاحب, اور مجھے بڑا اچھا لگا. یہ خالی مطلب یعنی کہ زبانی حد تک نہیں, دل کی حد تک اچھا لگا, کیونکہ یہ اگر زبانی کہوں اور دل اس کا ساتھ نہ دے تو پھر یہ منافقت کہلاتی ہے اور جھوٹ بھی کہلاتا ہے. تو میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں آپ کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا ہوں, اور آپ کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ نے قربت کا ذہن دیا کہ ہم قریب ہو جائیں اور کروڑوں مرتبہ درود السلام پیارے آقا پر پڑھیں. بھائی ایک مرتبہ درود پاک بندہ پڑھتا ہے, صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھتا ہے, تو اس کے اوپر 10 رحمت نازل ہوتی ہیں. تو کروڑوں پڑھیں گے تو کتنی خربوں رحمت نازل ہوگی. اور رحمت اور زحمت دونوں ضد ہیں. الاشیاء تعرف باعدادها, یہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر ہمارے پاس دن ہی دن ہوتا تو رات کی تمیز نہ ہوتی. تو یہ جو زحمت ہے اس کو توڑ کے لیے رحمت بہت بڑا ذریعہ ہے. تو بالکل جناب امتیاز صاحب, آپ کا نمائندہ بن کر, آپ کا ڈاکیہ بن کر میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے گھر میں درود السلام پڑھیں. ویسے تو جمعے کے دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. چنانچہ آج کی تاریخ میں بھی اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں, چاہے چھوٹا درود شریف پڑھیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. تو بہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, تو جو بھی درود پاک پڑھیں گے تو رحمتیں برسیں گی. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ جو ادارے ہیں ویلفیئر ادارے, تو امتیاز صاحب ویلفیئر ادارے خالی نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں, یعنی انفرادی طور پر نکل گئے ہیں, اپنے جیب سے پیسے لے کر راشن بنا کر نکل گئے. اور بالکل ہمارے پاس کتنے لوگ آئے, ہمیں 100 راشن بنا دو, یہ پیسے لے لو 1.5 لاکھ روپے, یہ 200 راشن بنا دو, ہم لے لو 3, ایسے کئی لاکھ روپے ہم لوگ لے کر آئے, راشن بنا دو, ہم خود بانٹیں گے. تو کوئی بات نہیں, بانٹیں. تو یہ نہیں کہ خالی ویلفیئر ادارے کام کرے بلکہ ہر آدمی کام کرے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق میں نے اپنے پر نہ لیا ہو. تو اللہ نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے, اب وہ آپ سے کروائے, مجھ سے کروائے, تو یہ بڑا کرم ہے. تو یہ سب تو یہ ہو رہا ہے, اور بہت شکریہ آپ کا اس بات کا. اور پھر آپ نے عمران خان صاحب کی تعریف کی اور وزیر اعلیٰ کا نام بھی لیا. تو بس سب سے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کا مزید درد پیدا کرے کہ اس کو امت کو سنبھالے. دیکھیں اغیار عالم میں دیکھا جاتا ہے, بلکہ مجھے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری بہن کے گھر میں پیسے پہنچ گئے, امریکہ میں رہتی ہیں, گھر کے 3 افراد جو ہیں, تو تینوں افراد کے نام پہ پیسے شاید $500 یہ اس کے آس پاس ان کے گھر
تو وہاں انہوں نے ریاست نے خیال کیا, ان کے پاس اتنے اسباب بھی ہیں, ان کے پاس ٹرانسپیرنسی بھی ہے. اب عمران خان صاحب نے 12,000 کی شروع کیا ہے, تو اس میں بھی پوری امید ٹرانسپیرنسی ہوگی, لیکن جتنا مطلب یعنی کہ ڈیٹا ان کے پاس, ہمارے پاس ڈیٹا اتنا ہے نہیں. یعنی اگر ڈیٹا ہوتا تو بغیر کسی کو جانے کے بغیر وہ ہو جاتا. انہوں نے تو امریکہ میں جو رہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی بھیجا نہیں, اپنا پیغام نہیں دیا, خود ہی ہمارے اکاؤنٹ میں $500 یا اس کے آس پاس ڈالر آ گئے خود. مگر سر دیکھیں, یہ جو ایسے جو وقت ہے, اس وقت میں ہمیں بہت سارے سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے یہ اس بارے میں جتنا ڈیٹا ہے وہ ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمیں اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور بھی بہت جیسے صحت کے شعبے میں اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں کمیاں تھیں, ہمیں اس وقت سے تم نے گزر جانا ہے, اس کو فوراً ان جگہ کو فل کرنا پڑے گا. کہا کہ صدر پاکستان نے میرے سامنے کہا تھا, میں اس میٹنگ میں تھا, کہ کیا ہمارے پاس 2 لاکھ وینٹ کی ضرورت ہے, مگر ہے 3500. اب 2 لاکھ کا 3500 کا. اب دیکھیں نا کیا اور پھر اخبار میں پڑھا میں نے, یہ تو خیر صدر صاحب کی میٹنگ میں بات ہوئی تھی, لیکن جو اخبار پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بے شمار وینٹ خراب ہو گئے. یعنی جو سرکار کے اداروں میں جیسے سیول ہے, جنا ہے, اس پر وہ وینٹ بھی مطلب سر ہماری اپنی غفلتیں بھی ہیں اس میں بہت زیادہ. سر 2 سوال ہیں, وقت بہت کم رہ گیا, پتہ بھی نہیں چلا مجھے, دعا بھی کروانی ہے آج ہم نے. اچھا, عائشہ صاحبہ نے کوئٹہ سے فون کیا, انہوں نے کہا ان کے جسم میں درد تو رہتا ہے اور سوئیاں چپتی ہیں, تو استخارہ کر کے بتائیں استخارہ میں کیا اشارہ ہے. دیکھیں پہلے ان کے غالباً یہی وہ خاتون ہیں جن کے پہلے کال کی تھی, ہم نے اس وقت معاملہ تھا اور ہم نے کاٹ کر دی الحمدللہ. اب وہ چیز نہیں ہے, اب اپنے ذہن سے نکال دیں. بکیا آج جمعے کا دن ہے, عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک آپ بھی اور پوری امت کو چاہیے کہ وہ نماز عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پکارے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم خوب پڑھے, روتے روتے پڑھے, اور جب غروب کا وقت آئے تو ہاتھوں کو اٹھائے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, توبہ کرے, اور پھر اللہ سے دعا مانگے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. عصر سے مغرب جمعے کے دن دعا الحمدللہ لازمی قبول ہوتی, بڑے سے بڑی دعا قبول ہو جاتی ہے. سر خرم لودھی صاحب کا میسج آیا ہے حیدرآباد سے, انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا اعلان جو انہوں نے کیا ہوا ہے حکومت نے, کیا تاریخ اسلامی میں صحابہ کرام کے دور میں بھی ہمیں کسی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جیسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ ہے, اور ہمارے پاس وقت بھی کتنا, کوئی 1.5-2 منٹ ہے. قلم صاحب دیکھیں, تاریخ اسلام کی بات جب کر رہے ہیں تو ہم نے ابتدا میں یہی اپنے تمہید کے طور پر ساری باتیں بتائی تھی کہ ہمارے سربراہوں کو چاہیے کہ خالی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی ہے جس پر کروڑوں پہ خرچہ ہوتا ہے پورے سال, تو ان سے زیادہ پوچھیں کہ کیا اسلام کیا کہتا ہے ایسے حالات میں. انہوں نے آج تک ان سے یہ سوال تو کیا ہی نہیں کہ اسلام اس وقت کیا. اسلام میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی لاک ڈاؤن کی. اور سب سے خطرناک بیماری تھی تعاون. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے بارے میں, حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں غالباً آتا ہے, وہ بھی اسی میں شہید ہو گئے, لیکن وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا, بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تو مسجد جا رہے تھے اور راستے میں ان کو تکلیف ہوئی اور وہ مطلب یعنی کہ جامع شہادت نوش فرما گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, سائنس سے ہے. ہم مسلمان ہیں, سائنس کو مانتے ہیں, لیکن سائنس کا تیسرا درجہ ہے پہلے قرآن, پھر سنت اور پھر سائنس. تو اگر قرآن سنت کے بعد اگر ہم کہیں سائنس کو مانیں تو اچھی بات ہے. ہم نے قرآن کے پیچھے رکھ دیا, سنت کو پیچھے رکھ دیا اور سائنس کے پیچھے چلے ہیں, تو آج ہمارا حشر نشر ہو گیا ہے. لوگ کروڑ 10 کروڑ سے آس پاس لوگ جو ہے اب محتاجی کی طرف چلے گئے. 10 کروڑ پاکستانی اگر محتاج ہو جائیں گے تو ہوگا کیا ملک کا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ بھوک ان کو پریشان کرے گی, گھر سے باہر نکل آئیں گے تو کیا ہوگا, پھر وہ جو نکل آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ مان والحفیظ. بس میں وہ جملے دوبارہ نہیں دہراتا کیونکہ ظاہر ہے کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے بسا اوقات قبول ہو جاتی ہے, تو میں اللہ سے امان کی بھیک مانگتا ہوں اور کبھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں. خورم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کے ذریعے پیغام جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مسجدیں بند کرنے کی کوئی تصور نہیں ہے, حرمین طیبہ کا بند کرنے کا کوئی تصور نہیں. یزید نے تو مسجد نبی بند کرائی تھی 3 دن کے لیے, اور کسی کے بارے میں تو ہم کو یاد نہیں آتا. تھینک یو سو مچ جناب, آپ تشریف لائے اور ایک اچھی کافی رہنمائی رہی. سب دعا کیجئے گا, جمعہ کا دن ہے, کہ ہمارے لیے یہ مشکلات جو ہیں ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ختم ہو. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن